پیغام کی طرف دیکھا ہی نہیں، لڑکی اس کے خوابوں سے زیادہ حسین تھی۔ ایلچی نے پیغام کھول کر اس کے آگے رکھا۔ اس نے پڑھا، بالڈوین نے لکھا تھا، عزیز الملک الصالح والی حلب، میں ایلچی اور تحفوں کے بجائے اپنی فوج بھیج سکتا تھا، لیکن میں آپ کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے دوست اور میرے بچے ہیں۔ میں نے آپ کی مدد اس وقت کی ہے جب آپ بچے تھے اور صلاح الدین ایوبی آپ کی سلطنت پہ قابض ہونے کے لیے آ گیا تھا۔ ہمیں افسوس ہے کہ گمگشتگین اور سیف الدین نے آپ کو دوستی کے دھوکے میں رکھا۔ ہم بھی اس دھوکے کو نہ سمجھ سکے۔ اگر آپ اکیلے ہوتے تو آپ کی فوج کبھی شکست نہ کھاتی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گمگشتگین کس قدر فریب کار تھا۔ آپ کو اسے سزائے موت دینی پڑی۔ سیف الدین نے بھی آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھا۔ وہ حلب پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اسے ان عزائم سے باز رکھا۔ آپ نے آخر صلاح الدین ایوبی سے شکست کھائی، جس نے آپ کو اس کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اتنے مجبور ہوئے کہ اسے آپ نے ابن العون پر حملہ کرنے کے لیے فوج دے دی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ جیسا غیور جنگجو اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ تنہا تھے۔ میں خود جنگ و جدل میں الجھا رہا، ورنہ آپ کی مدد کو پہنچتا۔ اب میں آپ کی طرف توجہ دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو ایسی خود مختاری دی ہے جس کا مطلب غلامی ہے۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ غلام بنا رہا ہے۔ اس نے عز الدین کی مدد کے لیے آرمینیوں کو شکست دی اور اسے اپنے احسان کی زنجیروں میں جکڑ لیا ہے۔ تمام چھوٹے چھوٹے امراء اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اب اس کی نظر آپ کے علاوہ موصل اور حرن پر ہے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مصر سے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے فوج لایا تھا، لیکن اس نے تل خالد پر جا حملہ کیا اور آپ سے بھی فوج لے لی۔ اب وہ پھر مصر چلا گیا ہے۔ اس کے جانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے جاسوس ہمیں بتا چکے ہیں۔ وہ بے بہا خزانہ لے کر گیا ہے جو قاہرہ اپنے خزانے میں رکھ کر واپس آئے گا۔ اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کی فوج کو اس نے مال غنیمت میں کتنا حصہ دیا ہے؟ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آرمینیوں کی کتنی لڑکیاں وہ اپنے ساتھ لے گیا ہے؟ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں الٹ پلٹ کریں۔ آپ پر صلاح الدین ایوبی کے کردار اور اس کی نیت کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں۔ ہم اس خطے میں امن و امان قائم کرنے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان ایوبی یہاں سے ہمیں بے دخل کر کے یورپ پر حملہ کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی سوچ رہا ہے۔ آپ کو اور دوسرے امراء کو وہ اپنی ہتھیلی کے سکے سمجھتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے دفاع کا انتظام نہ کیا تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم یہاں یورپ کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ میں اپنے مشیر بھیجوں گا جو آپ کی مالی اور جنگی ضرورت کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں گے۔ میں نے جو گھوڑے بھیجے ہیں یہ تحفہ ہے۔ میں آپ کی فوج کے لیے ایسے سینکڑوں گھوڑے بھیج سکتا ہوں۔ یورپ سے ہم نے جدید ہتھیار منگوائے ہیں، وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ نہ توڑیں، درپردہ معاہدہ توڑ دیں اور اپنے دفاع کی تیاری کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الملک الصالح کے نوجوان اعصاب پر یہودیوں کی اتنی حسین اور دلکش لڑکی نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا۔ پیغام کے الفاظ جادو کی طرح اس کے دل میں اترتے گئے۔ اس نے ایلچی کے آرام اور خوراک کا ایسا انتظام کرنے کا حکم دیا جیسے بالڈوین خود آ گیا ہو۔ پھر اس نے اپنے آپ کو لڑکی کے حوالے کر دیا۔ اس نے اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں بھی دیکھی تھیں، لیکن اس لڑکی کا جو انداز تھا اور اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس نے اس کے حسن میں طلسماتی اثر پیدا کر رکھا تھا۔ الصالح اندھا ہو گیا۔ رات کو لڑکی اس کی خوابگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں سراہی اور پیالے تھے۔ یہ بھی تحفہ تھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ یہ فرانس کی شراب ہے جو صرف بادشاہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ آپ کے حرم میں تو کچھ بھی نہیں۔ لڑکی نے اسے کہا، کیا آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا حرم آباد ہو؟ میرے حرم کے لیے تم اکیلی کافی ہو۔ الملک الصالح نے مخمور آواز میں کہا، میں اپنی جیسی لڑکیوں سے آپ کا حرم بھر دوں گی۔ لڑکی نے شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ہی بیوی ہے اور وہ کسی کو حرم میں عورتیں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا؟ ہاں، الصالح نے جواب دیا، یہ صحیح ہے، وہ شراب کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا اپنا ایک خفیہ حرم ہے جس میں غیر معمولی طور پر حسین لڑکیاں ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں، یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ فانوس کی رنگین اور ہلکی ہلکی روشنی اور فرانس کی شراب کے نشے میں یہ لڑکی طلسم بن کر اس پر چھاتی چلی گئی اور ذرا دیر بعد وہ لڑکی کے ریشمی بالوں کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ گناہ کی رات کی کوکھ سے سحر نے جنم لیا تو الصالح نے لڑکی سے کہا، یہاں میری ایک بہن بھی ہے، تم اس کے سامنے نہ آنا۔ وہ ابھی پسند نہیں کرتی کہ میں شادی کے بغیر کسی لڑکی کے قریب جاؤں۔ میں کسی وقت اسے بتا دوں گا کہ تم مسلمان ہو اور میرے ساتھ شادی کرنے آئی ہو۔ اپنی بہن کو آزاد کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے کہا، اسے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے دیں، وہ شہزادی ہے، آپ بادشاہ ہیں۔ صلاح الدین ایوبی آپ کی یہ حیثیت ختم کر رہا ہے۔ ہم آپ کی بہن کو الگ سلطنت دے کر سلطانہ بنا دیں گے۔ الملک الصالح تصوروں میں بادشاہ بن گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ بالڈوین نے شراب کے نشے میں بدمست لہجے میں اپنے ایلچی سے پوچھا، کیا میں کبھی ناکام بھی لوٹا ہوں؟
ایلچی نے جواب دیا۔ اس نے الملک صالح کے محل میں 4 روز قیام کیا تھا اور بڑی لمبی مسافت طے کر کے ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے کہا، مسلمانوں پر فوج کشی کر کے آپ اتنی جانیں ضائع کرتے اور اتنے زیادہ گھوڑے مرواتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں سے صرف ایک لڑکی ہتھیار ڈلوا سکتی ہے۔ صرف لڑکی نہیں، بالڈوین نے کہا، مسلمان کو اگر لڑکی کا صرف تصور دے دو تو وہ اسے اپنے نیک اور بد کو بھول کر اسی تصور کا ہو جاتا ہے۔ کہو تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا، کہتا تھا صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں، اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈوین نے پوچھا۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کرا دیا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے واعظ بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈوین نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ان میں 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اکرا سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اکرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے میں آپ تینوں کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرسن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرسن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈوین کے بھیجے ہوئے مشیر تھے مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلایا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ موجود ہیں لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ابن خطیب نے کہا۔ ان سے ہم اپنے آپ کو چھپا لیں گے لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ 3 تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ الملک الصالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھنا۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔ رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 2 اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی، وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈوین کی طرف سے آیا تھا۔
آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے ان کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ کوڈ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج میں نے دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی طور پر ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا اور اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہو وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔ اندر آ کر اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک الصالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی درپردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک الصالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ اور ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے سر تا پا ایسا جادو ہے جس سے کوئی زاہد اور پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ الصالح کا باقاعدہ حرم نہیں ہے لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتی۔ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر اس لڑکی نے جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے الصالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ خادمہ نے کہا، وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے باتیں کھلا کر پوچھتا ہے یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں نے ایک بار اسے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ الملک الصالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے۔ اب کوئی اور لڑکی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے یا دیکھ لیا جائے کہ صلیبی کیا کرتے ہیں یا الصالح سے کیا کرواتے ہیں۔ امام نے کہا، میری رائے ہے کہ الصالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں، ایک اور نے کہا جو بوڑھا تھا اور دانشمند معلوم ہوتا تھا۔ ادھر العادل ہیں، وہ سلطان سے حکم منوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ ایسی کوئی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پہ ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ الصالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے، وہ بھلا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ شراب وہ پہلے بھی پیتا تھا لیکن صرف رات کو پیتا تھا اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب سے یہ لڑکی آئی ہے بہن بھائی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ بہن میں باپ کی شرافت ہے، وہ مجھ سے پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ الصالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو الصالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دیکھ کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں الصالح سے ملتے ملاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔ 16-17 نومبر یعنی 7 یا 8 رجب 577 ہجری کی رات الصالح نے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن در پردہ اس ضیافت کی تقریب یہ تھی کہ صلیبی مشیروں کے ساتھ الصالح نے خفیہ معاہدہ کر لیا تھا جس کا علم صرف 2 سالاروں کا تھا۔ رات کی ضیافت میں سینکڑوں مہمان تھے، ان میں صلیبی مشیر بھی تھے جو ابھی تک عربی تاجروں کے لباس میں تھے۔ ان کے قافلے کے شتربان بھی اس میں مدعو تھے، لیکن وہ شتربانوں کی حیثیت سے ضیافت میں نہیں آئے تھے۔ ان میں دراصل شتربان کوئی بھی نہیں تھا، ان میں بعض جاسوس تھے اور باقی صلیبی فوج کے افسر۔ ضیافت میں یہودی لڑکی بھی تھی اور الصالح کی بہن بھی، مگر اسے انتظامات کی دیکھ بھال سونپی گئی تھی۔ اس رات محافظ دستے کی پابندیاں بھی کم ہو گئی تھیں، مہمانوں کا ریلا چلا آ رہا تھا۔ کوئی خطرہ نہیں تھا، کم از کم الصالح کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سالم بکرے روسٹ کیے گئے تھے، وسیع میدان میں قناتیں اور شامیانے لگائے گئے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی ضیافت کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا۔
ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ یہودی لڑکی ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہ کسی سے مل کر آ رہی تھی کہ اسے خادمہ نے روک لیا اور کسی سالار کا نام لے کر کہا کہ وہ کسی ضروری بات کے لیے بلا رہا ہے۔ لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ اس کا اپنا آدمی ہے۔ وہ ادھر چلی گئی، پھر واپس نہ آئی۔ الصالح کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ ابن خطیب اس رات ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ اس نے 3 تاجروں میں سے ایک کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا اور کہا، آپ تینوں یہاں سے نکلیں ورنہ مارے جائیں گے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں کی اطلاع ملی ہے کہ مہمانوں کے بحث میں یہاں موجود ہیں۔ اس نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ تینوں وہاں آ جائیں، آگے انہیں لے جا کر چھپانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہے، صلیبی نے کہا، ہمارا کام ہو چکا ہے، پھر جلدی نکلیں۔ ابن خطیب نے کہا، ورنہ صبح تک آپ کی لاشیں یہاں سے نکلیں گی۔ اس صلیبی نے یہ بات اپنے ساتھیوں کے کانوں میں جا ڈالی اور وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگر وہ محل کے اندر ہوتے تو نکلتے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ میدان تھا اور وہ اندھیرے راستے سے گئے۔ آگے ابن خطیب 3 گھوڑوں کے ساتھ کھڑا تھا، خود بھی گھوڑے پہ سوار تھا۔ ضیافت میں رقص و سرود اور مہمانوں کا اتنا شور تھا کہ کسی کو 4 گھوڑوں کے قدموں کی آواز نہ سنائی دی اور الصالح کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے خصوصی مہمان فرضی خطرے سے بھاگ کر حقیقی خطرے میں چلے گئے ہیں۔ آبادی سے دور ایک جھونپڑا نما مکان تھا، تینوں صلیبی اس میں بیٹھے تھے۔ ابن خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے شتربانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا۔ ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکنا رہے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ الصالح کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے، اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے، جاسوس دیں گے، اور جب وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان ایوبی پر عقب سے حملہ کرے گی۔ مختصر یہ کہ الصالح سلطان ایوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا، لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ایک صلیبی نے پوچھا۔ ہاں، ابن خطیب نے کہا، آپ کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ آؤ۔ ابن خطیب نے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دوسرا دروازہ تھا۔ اس نے تینوں سے کہا کہ چلو۔ وہ کمرہ تاریک تھا۔ تینوں اس کمرے میں گئے تو پیچھے سے ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھود لیا گیا تھا، تینوں کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ اسے بھی ضیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامیابی سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ 5 آدمی تھے جنہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور منہ سے کپڑا نکال دیا۔ لڑکی اپنے صلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو۔ اسے وہاں لے گئے۔ وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھے ہیں؟ ابن خطیب نے کہا، ہم تمہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ تم الصالح کی طرح ہمارے ایمان بھی خرید سکو۔ میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں، لڑکی نے کہا۔ مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو، صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی، پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی۔ ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ امام کو رات ہی اطلاع دے دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر الصالح تینوں صلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمراہوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ کبھی بھی نہ ملے۔ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے خادمہ کی جان کھا لی۔ باقی رات نہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا۔ خادمہ نے امام سے کہا تھا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی، وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے 2 ہمراز سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ابن خطیب کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس نے ایک لڑکی اور عربی تاجروں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا؟ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، ابن خطیب نے کہا۔ میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا۔ آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے، ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور وہ چلے گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں، میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ سالار بھی جو سلطان ایوبی کا حامی تھا آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ صلیبی اور لڑکی کہاں ہیں۔ اس نے الصالح کو صلیبیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے کوئی بڑا ہی نازک راز حاصل کر لیا ہے۔ یہ شاید آپ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ راز کیا ہوگا۔
الصالح پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اسے غالباً احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی اسے دن کے وقت بھی شراب میں بے ہوش رکھتی تھی۔ اس حالت میں معلوم نہیں کہ وہ اس سے کیا کچھ کہلواتی رہی ہے۔ اسے شدید صدمہ ہوا اور وہ رات بھر سویا بھی نہیں تھا۔ بہت دنوں سے وہ دن رات شراب پیتا رہا تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا، وہ جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا ان سب کو قید میں ڈال کر مار ڈالو، ان کے اونٹوں اور سامان کو سرکاری ملکیت میں لے لو۔ اسی شام الصالح کو پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی۔ طبیب نے دوائی دی لیکن مرض بڑھتا گیا۔ رات کو درد پیٹ سے ناف تک پھیل گیا۔ 9 رجب 577 ہجری یعنی اگلے روز اس کی حالت طبیبوں کے بس سے باہر ہو گئی۔ طبیب ہر لمحہ اس کے پاس موجود رہنے لگے مگر افاقہ ہونے کے بجائے درد بڑھتا گیا۔ رات بھی ایسے ہی گزری۔ دوسرے دن اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ طبیبوں نے اسے تو نہ بتایا، سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ الصالح کا جانبر ہونا مشکل ہے۔ جامع مسجد کے امام کو بلایا گیا۔ اس نے سرہانے بیٹھ کر قرآن خوانی شروع کر دی۔ رات کو الصالح نے آنکھ کھولی، امام کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا، اگر قرآن برحق ہے تو اس کی برکت سے مجھے صحت یاب کرو۔ میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ امام نے کہا، قرآن کی برکت ان کے لیے ہے جو اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ خدا سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنی ماں سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس وقت اس کی بہن شمس النساء پاس کھڑی رو رہی تھی۔ الصالح کے منہ سے نکلا، ماں، میری ماں کو بلاؤ، اسے کہو تمہارا گنہگار بیٹا مر رہا ہے، آ کر دودھ کی دھاریں اور گناہ بخش دو۔ امام نے شمس النساء کی طرف دیکھا۔ اس نے بھائی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، میں ابھی دمشق کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں، ماں کو لے کر آؤں گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محافظوں کے ساتھ دمشق کے راستے پر جا رہی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ 13 رجب کے روز الصالح کی حالت اتنی بگڑی کہ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ الصالح نے ذرا ہوش میں آ کر عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عز الدین سیف الدین کے مرنے کے بعد موصل کا والی بنا تھا۔ وہ موصل میں تھا، اب اسے حلب کا والی بھی بنا دیا۔ الصالح نے تمام امراء اور سالاروں کو بلا کر کہا کہ وہ حلف اٹھائیں کہ عز الدین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ سب نے حلف اٹھایا۔ 25 رجب 577 ہجری الملک الصالح غشی کے عالم میں فوت ہو گیا۔ موصل کو قاصد دوڑایا گیا کہ عز الدین کو کہہ کر بلایا جائے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت شمس النساء دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے، اور ماں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی، اس کے گناہ اللہ بخشے گا، اس وقت الصالح فوت ہو چکا تھا۔ شمس النساء حلب واپس آ گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلعے سے نکل رہا تھا۔ عز الدین کو قاصد نے الصالح کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر سلطان ایوبی کے بھائی العادل کی فوج کی خیمہ گاہ سے ہوا۔ وہ العادل سے ملنے رک گیا۔ العادل کو معلوم نہیں تھا کہ الصالح مر گیا ہے۔ عز الدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ العادل نے کہا، تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو، غدار مر گیا ہے، تم تو ایمان فروش نہیں۔ عز الدین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے العادل سے کہا، ہاں، میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے مضبوط بنانے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری ایک خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو میں آج شام دمشق چلا جاؤں گا۔ العادل نے کہا، مجھے امید ہے وہ مان جائے گی۔ العادل دمشق گیا۔ رضی خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ماں نے کہا۔ کچھ دیر بعد العادل نے کہا کہ الصالح عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ رضی خاتون نے انکار کر دیا، یہ شادی آپ کی اور عز الدین کی نہیں ہوگی۔ العادل نے کہا، یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی، اس سے آئندہ خانہ جنگی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحکم ہو سکے گا۔ عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ رضی خاتون نے کہا، میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں۔ 5 شوال بمطابق 11 فروری 1182 عیسوی عز الدین اور رضی خاتون کی شادی ہو گئی۔ سانپ 1.5 بالشت لمبا ہوگا مگر اس نے اسحاق کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اوندا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا ابھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق دادیش کی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوب رو تھا، چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا صلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوبرو تھا اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔
وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا، وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا۔ صلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق آیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ترکی کے بے شمار باشندے سلطان ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ انہوں نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ اسی فوج میں سے جاسوس بھی منتخب کیے تھے، ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپا مار تھا۔ اسے کماندار بنا دیا گیا تھا، پھر اسے صلیبیوں کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا۔ وہ فرض کا شیدائی تھا، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا، مگر اب صحرائے سینا میں ہاتھ جتنے سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جہاں پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھے۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا، راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا، آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نہیں نکل کر گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں ایک دو جگہ پانی مل جاتا تھا۔ اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھیں۔ حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ صلیبیوں اور صحراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا۔ اسی جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کی خوشنودی اسی میں ہے۔ وہ صحرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا۔ دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ گھوڑا تھوڑی سی جگہ میں چکر میں دوڑ رہا تھا، لیکن زیادہ نہ دوڑ سکا اور رک گیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے 4-5 قدم دور 1.5 بالشت لمبا سانپ، جس کا رنگ سیاہ اور اس پر سفید اور گول دھبے تھے، تڑپ رہا تھا۔ دم کی طرف سے اس کا آدھا جسم کچلا ہوا تھا۔ گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ اسحاق سمجھ گیا کہ سانپ کاٹنے سے پہلے یا بعد گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے۔ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا۔ گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی۔ صحرا کا بچھو اور یہ سانپ اتنے زہریلی ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لیں اسے پانی پینے کی مہلت نہیں ملتی۔ صحراؤں کے مسافر جلا دینے والے سورج اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوؤں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا اس سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ یہ سانپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا، بلکہ پہلو کی طرف تیز سی چال سے رینگتا ہے۔ اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا۔ گھوڑا بڑی زور سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ گھوڑے کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، پھر اس کا پیٹ زمین سے لگا اور وہ ایک پہلو پر گر پڑا۔ اسحاق ترک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لقدق صحرا، بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا اعلیٰ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا ہے فوراً سلطان ایوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس نے گھوڑے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی۔ کھر کے ذرا اوپر خون کے چند قطرے جمے ہوئے تھے۔ یہاں سانپ نے کاٹا تھا۔ گھوڑا مر چکا تھا۔ اسحاق نے گھوڑے کی زین سے کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ کھولا اور چل پڑا۔ اس نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا اور نفرت سے کہا، سانپ اور صلیبی کی فطرت ایک سی ہے۔ وہ ریتلے ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا۔ سورج افق سے کچھ دور رہ گیا تھا۔ اس کا قہر عروج پر تھا۔ وہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے، جو دنیا کے لیے بہار کے دن تھے، مگر صحراؤں میں کبھی بہار نہیں آتی۔ اسحاق ترک کے سامنے افق تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر تھا، جس میں یہ چھوٹی چھوٹی خشک جھاڑیاں تھیں۔ ریت اس طرح جھلس رہی تھی جیسے 1 میل آگے پانی ہی پانی ہو اور اس میں سے شفاف بھاپ اٹھ رہی ہو۔ اسحاق ابھی تازہ دم تھا۔ وہ کھجوروں کے تھیلے، مشکیزے، تلوار اور خنجر کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کی چال میں جان تھی اور قاہرہ بہت جلدی پہنچنے کے عزم میں ابھی کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ چلتا گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا، چند ایک کھجوریں کھائیں، پانی پیا اور چند منٹ لیٹ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ بڑی ہی قیمتی اطلاع سلطان ایوبی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اسے کچھ کھانے اور پینے کی جیسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کی روح سیر تھی۔ فرض کے شہدائی جب فرض ادا کر لیں تو ان کی روحیں مسرور ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ترک بھی روحانی مسرت سے سرشار تھا۔ وہ اٹھا، ستاروں کو دیکھا،
سمت کا تعین کیا اور چل پڑا۔ صحرا کی رات اتنی خنک ہوتی ہے جتنا دن گرم اور جلسہ دینے والا ہوتا ہے۔ رات کو چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وہ چلتا گیا۔ اس نے چلتے چلتے بہت کچھ سوچا۔ یہ بھی سوچا کہ وہ اتنی لمبی مسافت اتنے کم عرصے میں طے نہیں کر سکے گا۔ اس کا یہی ایک علاج تھا کہ کوئی اکیلا دکیلا گھڑ سوار یا شتر سوار مل گیا تو اس سے گھوڑا یا اونٹ چھین لے گا، اور اگر کوئی قافلہ رکا ہوا نظر آ گیا تو گھوڑا یا اونٹ چوری کر کے چل پڑے گا۔ اسی توقع پر وہ چلتا گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے ریگزار پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور اسے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا، لیکن اسے ٹریننگ ایسی ملی تھی کہ تھکن، نیند، بھوک اور پیاس کو کئی روز تک برداشت کر سکتا تھا۔ تھکن کے پہلے احساس کو اس نے ایک جنگی ترانے کے حوالے کر دیا۔ وہ بلند آواز سے ترانہ گانے لگا۔ رات کے آخری پہر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، تھوڑا سا پانی پیا اور وہیں سو گیا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بھوک کے احساس کو دبا لیا، پانی بھی نہ پیا کیونکہ منزل ابھی بہت دور تھی۔ کھجوریں اور پانی بچانے کی شدید ضرورت تھی۔ وہ اٹھا اور چل پڑا۔ اسے صحرا کا ایک اور خطرہ دور سے ہی نظر آنے لگا۔ یہ ریت کی گول گول ٹیکریاں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کی بلندی بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ بھول بھلائیاں بنی ہوتی ہیں۔ بعض مسافر ایک ہی ٹیکری کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سفر طے کر رہے ہیں۔ صحراؤں کے بھیدی بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ اسحاق کو پہلا احساس یہ ہوا کہ ٹیکریاں اس کے راستے میں نہیں آنی چاہیے تھیں۔ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جس سے وہ واقف تھا؟ وہ اب ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا تھا، اسے انہی میں سے گزرنا تھا۔ وہ بڑھتا گیا اور ٹیکریوں میں داخل ہو گیا۔ اس وقت تک سورج آ چکا تھا اور صحرا تپنے لگا تھا۔ وہ ٹیکریوں میں گھومتا، موڑتا چلتا گیا۔ ریت اس کے پاؤں جگڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں کی ریتلی زمین بتا رہی تھی کہ اسحاق سے پہلے یہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا۔ اسحاق چلتا گیا۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ بھی ریت کی انہی ڈھیریوں میں گھومتا موڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایک اور موڑ مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے زمین پر اپنے ہی پاؤں کے نشان دیکھے جو ایک اور ٹیکری کے گرد مڑ گئے تھے۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ صحرا کے بے حد خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے۔ وہ ساتھ والی ٹیکری پر چڑھ گیا اور ہر سو نگاہ دوڑائی۔ اسے یوں نظر آیا جیسے ساری دنیا ریت کے گول گول اونچے ڈھیروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سورج کی آگ اور ریت کی گرمی نے اس کے جسم کی نمی چوسنی شروع کر دی تھی۔ ریت نے اس کے پاؤں جگڑ کر من وزنی کر دیے تھے۔ اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا۔ اسے دماغ حاضر رکھنا تھا، ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا۔ وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا۔ اب وہ دو ڈھیری نما ٹیکریوں کے سامنے سے گزرتا، انہیں ذہن میں نقش کر لیتا، آگے چلتا، پیچھے دیکھتا، مگر صحرا کے ظالم اثرات اس کے دماغ کو معاف کرنے لگے تھے۔ اس میں برداشت کی قوت اوسط درجہ انسانوں سے زیادہ تھی، ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا۔ سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا جب وہ صحرا کے اس دھوکے سے نکل گیا، مگر اس کی ٹانگوں میں جسم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ یہ فرض کی لگن تھی جو اسے چلائی جا رہی تھی۔ اس نے آگے دیکھا تو اسے ایک قطار میں کئی گھوڑے اس کا راستہ کاٹ کر جاتے نظر آئے۔ گھوڑوں پر سوار بھی تھے۔ اس نے سواروں کو پکارا، پھر اور زیادہ اونچی آواز سے پکارا۔ کسی بھی سوار نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ گھوڑے دائرے میں چلنے لگے۔ اسحاق ترک رک گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو زور زور سے جھٹکے دیے کہ کیا پتا یہ گھوڑے نہیں اس کا واہمہ ہو اور یہ سراب ہے جو صحرا کا ایک اور خطرناک دھوکا ہوا کرتا ہے۔ اس کا ذہن صاف ہوا تو گھوڑے غائب ہو گئے۔ جھلستی ریت اور اس کی بھاپ نما چمک دور تک دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اب وہ قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اسے دن اور رات کا بھی احساس نہ رہا۔ ایک جگہ اس کا پاؤں پھسلا تو وہ گر پڑا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس سے وہ ذرا سا بیدار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نادانستہ مٹی کی ایک ٹیکری پر گیا تھا اور وہاں سے گرا تو نیچے آ پڑا تھا۔ اس نے پانی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ہونٹ خشک لکڑی کی طرح اکڑ گئے تھے، مگر اس کے پاس نہ کوئی پانی کا مشکیزہ تھا نہ کھجوروں کا تھیلا۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ دونوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ مایوسی اور بے بسی کے عالم میں چلا۔ تھوڑا آگے دیکھا، اسے ہر سو سفید سفید اور شفاف سے شعلے نظر آئے جو اس سے کچھ دور گول دائرے کی شکل میں اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اب لاشعوری طور پر یا نیم غشی کی کیفیت میں چل رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اسے دو آدمی اور ایک عورت کھڑی نظر آئی۔ تینوں اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں تھوڑی دور کھجور کے درخت بھی اسے دکھائی دیے۔ ان کے قریب ٹیلے تھے۔ اسحاق ترک اسے بھی واہمہ اور سراب سمجھا۔ اس پر جو مایوسی طاری ہو گئی تھی اس میں اضافہ ہو گیا، جس سے اس کے جسم میں اگر کچھ سکت رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو آواز دینے کو بیکار سمجھا۔ سراب اور واہ میں بولا نہیں کرتے، مسافروں کو اپنی طرف گھسیٹتے اور پیچھے ہٹتے جاتے ہیں۔
حتیٰ کہ انسان ہار کر گر پڑتا ہے اور ریت اس کا گوشت پوست چوس کر اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتی ہے۔ اسحاق ترک میں اتنی سی زندگی رہ گئی تھی کہ اس نے ان آدمیوں اور عورت کو واہمہ سمجھا، مگر اس نے چلنے کے لیے قدم اٹھایا تو اس کی ٹانگیں دوہری ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے صحرا سراب اور واہمہ گپ تاریکی میں چھپ گئے۔ اسے باتیں سنائی دیں، وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، باتیں صاف ہونے لگی۔ وہ ریت پر گرا تھا، ریت آگ پر رکھی ہوئی لوہے کی چادر کی طرح تپ رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ خنکی محسوس کر رہا تھا۔ وہیں مرنے دیا ہوتا۔ اسے ایک مردانہ آواز سنائی تھی، اٹھاؤ اور باہر پھینک دو، کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہے، یہ کوئی عام مسافر نہیں لگتا۔ ایک اور مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی، ذرا اسے ہوش میں آنے دو۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ مجھے شک ہے یہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا۔ قاہرہ کتنی دور ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی، ہوشیار ہو کر قاہرہ سے نکلنا، بڑی قیمتی خبر لایا ہوں، شک رفع کر لینا چاہیے۔ اسحاق ترک اسے بھی وہمہ یا خواب سمجھنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آوازیں انہی دو آدمیوں اور عورت کی ہیں جنہیں اس نے صحرا میں اپنے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ انہیں اس نے وہمہ سمجھا تھا، لیکن یہ انسان حقیقی تھے، وہمہ نہیں تھے۔ تم اس کے پاس بیٹھو، ایک آدمی نے کہا، اگر ہوش میں آ گیا تو اسے پانی پلا دینا اور کھانے کے لیے بھی کچھ دے دینا، پھر ہمیں بتانا کہ یہ کون ہے۔ آدمی باہر نکل گئے۔ اسحاق نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ اس کے کانوں میں گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز پڑی۔ وہ یکلخت بیدار ہو گیا اور اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ گھوڑا مجھے دو، لو تھوڑا سا پانی پی لو۔ ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کے ہونٹوں کی طرف ایک پیالہ بڑھ رہا تھا۔ عورت نے کہا، تھوڑا پینا، ایک ہی بار سارا نہ پی لینا، مر جاؤ گے۔ اسے پانی کی ہی ضرورت تھی۔ اس نے یہ دیکھنے سے پہلے کہ پانی پلانے والی کون ہے، پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہونٹوں سے لگا کر 2-3 گھونٹ پیے۔ پیالہ ہونٹوں سے الگ کر کے بولا، میں جانتا ہوں ایسی حالت میں زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ اس نے عورت کو دیکھا، وہ جوان لڑکی تھی۔ اس کا لباس اسی علاقے کا صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح کا تھا، لیکن اس کے نقش و نگار اور رنگ روپ سے دھوکا ہوتا تھا کہ وہ خانہ بدوش لڑکی نہیں۔ اس کے سر پر لپٹے ہوئے رومال میں سے جو بال نظر آ رہے تھے وہ بھی خانہ بدوش لڑکیوں جیسے نہیں تھے۔ لیکن اس علاقے میں کوئی امیر کبیر لڑکی تو نہیں آ سکتی تھی، خانہ بدوش ہی ہو سکتی تھی۔ تم کس قافلے کے ساتھ ہو؟ اسحاق نے لڑکی سے پوچھا۔ یہ تاجروں کا قافلہ ہے، لڑکی نے جواب دیا اور پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اسحاق ترک نے جواب دینے کی بجائے پانی کا پیالہ منہ سے لگا لیا۔ پانی کی نمی نے اس میں تھوڑی سی قوت کچھ بحال کر دی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اسے اپنا آپ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میں بھی تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ تھا، اس نے سوچ کر جواب دیا۔ یہاں سے بہت دور ایک رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جو کچھ تھا لے گئے، اونٹ اور گھوڑے بھی لے گئے۔ میں وہاں سے بھاگا اور بھٹک گیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، لڑکی نے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ خیمے میں تھا جس میں دیا جل رہا تھا۔ اس نے خیمے سے ذرا چھپ کر باہر دیکھا، چاندنی رات تھی۔ اسے باہر 3-4 آدمی ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ اسے لڑکی کی ہنسی سنائی دی، پھر اس نے لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ لڑکی نے اس کے آگے کھانا رکھا جو وہ کھانے لگا۔ تم اب قاہرہ جا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، اسحاق ترک نے جواب دیا، سکندریہ جا رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تو قاہرہ میں ہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ سکندریہ جا کر کیا کرو گے؟ میرا سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسحاق نے حیرت سے کہا۔ ہمارا تو ہے، لڑکی نے کہا، وہ ہمارا سلطان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے حکم پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ لیکن مجھ سے تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں ہے؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ سنو، لڑکی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے کہا، تمہیں گھوڑا چاہیے، تم سلطان کے پاس جا رہے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں گھوڑا دیں گے، تم بہت جلدی سلطان تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ مت پوچھو، لڑکی نے کہا، تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دو، ہم تمہیں گھوڑا دے کر سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ لڑکی کا انداز ایسا تھا کہ اسحاق ترک بسیج گیا۔ اس نے لڑکی سے کہا، ہاں مجھے بہت جلدی سلطان کے پاس پہنچنا ہے۔ پوچھو، اسحاق نے جواب دیا، تمہیں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، میں تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کرتی ہوں۔ لڑکی نے اٹھتے ہوئے کہا، آرام کر لو، رات ابھی شروع ہوئی ہے، آخری پہر روانہ ہونا ہے۔ لڑکی خیمے سے نکل گئی۔ اسحاق ترک کی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ فوراً سو گیا۔ کون کہتا تھا اسے وہیں پڑا رہنے دیتے؟ لڑکی نے خیمے سے باہر جا کر اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے استاد مانتے ہو؟ یہ ایوبی کا جاسوس ہے، کہتا ہے مجھے ایک گھوڑا دے دو، سلطان کے پاس جلدی پہنچنا ہے۔
وہ جب بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا تو میں نے کان لگا کر سنا تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑی قیمتی خبر لایا ہوں۔ لڑکی نے اسحاق ترک کے ساتھ جو باتیں کی اور جو اس سے کہلوائی تھیں سب کو سنا تھی۔ یہ تاجروں کا قافلہ نہیں تھا، یہ سب صلیبی جاسوس اور تخریب کار تھے جو مصر میں کچھ عرصہ زمین دوز کارروائیاں کر کے واپس اپنے یا کسی اور مسلمان علاقے کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظ بھی تھے۔ ان 10-12 آدمیوں کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان کا استعمال اور رول وہی تھا جو آپ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں سن چکے ہیں۔ یہ دونوں خوبصورت اور تربیت یافتہ تھیں۔ یہ گروہ تاجروں کے بھیس میں جا رہا تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے اور گھوڑے بھی۔ سفر کے دوران یہاں پانی اور سایہ دیکھ کر رک گئے تھے۔ شام سے کچھ دیر پہلے انہوں نے دور سے اسحاق ترک کو آتے دیکھا۔ 2 صلیبی اور 1 لڑکی اس کی طرف چل پڑے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس آدمی کو اپنے کیمپ سے دور رکھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی بہت بری حالت میں چلا آ رہا ہے اور یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا۔ اسحاق ترک نے انہیں دیکھا تو اسے سراب اور واہمہ سمجھا، پھر وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ دونوں صلیبی اور لڑکی اس تک پہنچے۔ سب سے پہلے لڑکی نے کہا تھا کہ یہ کوئی عام قسم کا مسافر نہیں۔ دونوں آدمیوں نے رائے دی کہ یہ کوئی اناڑی مسافر ہے، ورنہ اس حال کو نہ پہنچتا۔ تاہم اسحاق کی شکل و صورت اور جسم سے شک ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ کچھ ازراہ مذاق اور کچھ شک کی بنا پر اسے اپنے کیمپ میں اٹھا لے گئے اور ایک خیمے میں لٹا دیا۔ اس کے منہ میں پانی اور شہد ٹپکاتے رہے۔ اس دوران اسحاق ترک بڑبڑا رہا تھا۔ اس پر غشی طاری تھی۔ غشی اور نیند میں ذہن لاشعور بیدار ہو جاتا ہے۔ جاسوسوں کو یہ خاص طور پر بتایا جاتا ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں بے ہوش ہونے سے بچیں۔ بے ہوشی میں انسان کی زبان سے بعض اوقات سینے کے راز نکل آتے ہیں۔ اسحاق کو صحرا نے بے بس اور بے ہوش کر دیا تھا، ورنہ اس میں حیران کن قوت برداشت اور قوت مدافعت تھی۔ اگر بے ہوشی میں اس کی زبان بند رہتی تو اس کا اصل روپ بے نقاب نہ ہوتا۔ اسحاق ہوش میں آیا تو اس قدر ذہین اور چالاک ہوتے ہوئے بھی ایک لڑکی کے جال میں آ گیا۔ یہ لڑکی جاسوسی کی استاد تھی، وہ بھی تربیت یافتہ تھی اور وہ حسین لڑکی تھی۔ اس کی زبان پر یقین کرتے ہوئے وہ اسے مسلمان سمجھ بیٹھا۔ لڑکی نے باہر جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا شک صحیح نکلا ہے اور یہ خوبرو شخص سلطان ایوبی کا جاسوس ہے، موٹا شکار ہے۔ اس گروہ کے سربراہ نے کہا، اب اس سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا راز اپنے ساتھ لایا ہے اور یہ راز کہاں سے لایا ہے۔ اگر اس نے بتا دیا کہ وہ راز کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں اس کے ساتھی کون کون ہے۔ ایک آدمی نے کہا، لیکن اس پر یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم کون ہیں۔ سربراہ نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، موت قبول کر لیتے ہیں، کوئی راز نہیں دیتے، خاصی استادی سے بات کرنا ہوگی۔ میں ان مسلمانوں کو زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں۔ لڑکی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، راز تو راز، یہ اپنے خنجر سے اپنا دل نکال کر میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ تم ان مسلمانوں کو جانتی ہو جن پر حکمرانی اور دولت کا نشہ سوار ہوتا ہے۔ ایک اور صلیبی نے کہا، تمہارا پالا کبھی کسی غریب مسلمان اور سپاہی سے نہیں پڑا۔ وہ مسلمان دولت اور رتبے کے شیدائی ہوتے ہیں جنہیں تم گمراہ کر لیتی ہو۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت کی بجائے ایمان ہے، کبھی ان کے قریب جا کر دیکھنا۔ ان کے پاس ایک اور صلیبی لڑکی بیٹھی تھی جس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ سربراہ نے اس کی طرف دیکھا اور قدرے تنزیہ لہجے میں اسے کہا، کیا تم اس مسلمان کے سینے سے راز نکال سکتی ہو؟ لڑکی نے اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ سربراہ نے کہا، تم نے قاہرہ میں ہمیں بہت خراب کیا تھا، میرینا کی استادی دیکھو اور اس سے کچھ سیکھو۔ میں تمہیں اور کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ذرا میرینا کی عقل پر غور کرو۔ ہم سب اس آدمی کو بھٹکا ہوا کوئی مسافر اور بیکار آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس نے اسے پہچان لیا کہ یہ موٹا شکار ہو سکتا ہے۔ میں تمہیں اسی لیے مصر سے نکال کر لے جا رہا ہوں کہ تم صلیب کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہو۔ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ایک اور صلیبی نے کہا، تمہیں اس پیشے سے محروم کر دیا جائے گا جس میں تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اس سے نکال دیا گیا تو کسی کی داشتہ بن کر رہنے یا عصمت فروشی کے سوا تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دوسری لڑکی جس کا نام میرینا تھا نفرت سے بولی، یہ تو ہے ہی اس قابل۔ باربرا نے میرینا کی طرف قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے سے لال ہو گیا لیکن خاموش رہی۔ وہ بھی میرینا کی طرح خوبصورت تھی، لیکن جب سے مصر گئی تھی اس کی استادی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا سربراہ بھی مصر میں تھا اور زمین دوز کارروائیاں کر رہا تھا۔ یہ لوگ کسی جگہ آپس میں ملا کرتے تھے۔ سربراہ رتبے والا افسر تھا اور خوبرو بھی تھا۔ وہ باربرا کو پسند کرتا تھا اور اس نے باربرا کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ بھی کر رکھا تھا۔ سربراہ جس جاسوس کی سفارش کرو اسے ترقی اور انعام دلا دیا کرتا تھا۔ باربرا بہت خوش تھی، مگر میرینا نے سربراہ پر اپنا جادو چلا لیا۔ اس لڑکی نے اپنی فنکاری سے سربراہ کو باربرا کے خلاف بدظن کر دیا اور اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلنے لگی۔ باربرا بجھ کے رہ گئی۔
جاسوسی اور تخریب کاری سے اس کی طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ ایسے موقع بھی آئے کہ وہ شک میں پکڑی جانے لگی تھی لیکن بچ گئی۔ اسے سلطان ایوبی کے فوج کے کسی بڑے اہم حاکم کے ساتھ لگایا گیا تھا لیکن وہ مطلوبہ کام نہ کر سکی۔ سربراہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں میرینا کے خلاف رقابت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ پورے گروہ کو واپس لے جائے اور اس کی جگہ نیا گروہ بھیجا جائے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ باربرا میرینا سے جلنے لگی تھی۔ سربراہ اس کا دشمن بن گیا تھا۔ میرینا اس کے ساتھ طنز اور نفرت سے بات کرتی تھی۔ اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اب میرینا نے اسے کہا کہ تو ہے ہی اس قابل، تو اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس آدمی کے سینے سے صرف میں راز نکال سکتی ہوں، میرینا نے کہا۔ یہ باربرا کے بس کا روگ نہیں۔ باربرا غصے سے اٹھی اور اپنے خیمے میں چلی گئی۔ یہ آدمی کہیں رات کو بھاگ کے نہیں جا سکتا، سربراہ نے کہا۔ ابھی اس کے پاس بھاگنے کی کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے، اسے بے ہوش کر دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد میرینا اس خیمے میں داخل ہوئی جس میں اسحاق ترک سویا ہوا تھا۔ دیا جل رہا تھا۔ میرینا کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جو بے ہوش کرنے والی دوائی میں بھیگا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اسحاق کے پاس گئی اور بیٹھ گئی۔ اس نے رومال اسحاق کی ناک پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ رومال ہٹایا اور باہر آ گئی۔ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگی، کل سورج نکلنے کے بعد ذرا ہوش میں آئے گا، اطمینان سے سو جاؤ۔ سربراہ نے کہا، کل ہم صلاح الدین ایوبی کے اس جاسوس کو اس کی خواہش کے مطابق گھوڑا ضرور دیں گے، لیکن وہ اس گھوڑے پر قاہرہ نہیں بیروت جائے گا۔ یہ ہمارا ہم سفر ہوگا۔ سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کو پکڑ لینا ان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ وہ شراب پینے اور خوشیاں منانے لگے۔ میرینا اچھل کود کر رہی تھی مگر باربرا جیسے اس جشن سے لا تعلق تھی، اسی لیے وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ باربرا بھی جا چکی تھی۔ اس ٹولے کا سربراہ میرینا کو اپنے ساتھ وہاں سے دور لے گیا۔ باربرا خیمے میں تنہا لیٹی اداسیوں اور ناکامیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ سلگنے لگی تھی۔ باہر کے جشن شراب نوشی کا شور اس آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ جب شور ختم ہوا تو وہ اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ اسے اپنا سربراہ اور میرینا ٹیلے کی طرف جاتے نظر آئے۔ باربرا کے کانوں میں میرینا کے یہ الفاظ گونج رہے تھے، صرف میں اس کے سینے سے راز نکال سکتی ہوں۔ باربرا کے دماغ میں یہ سوچ آئی کہ وہ میرینا کو ناکام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسحاق ترک کو بتا دے کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں تاکہ وہ اپنا اصل روپ چھپا لے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ وہ اسحاق کو وہاں سے بھگا دے۔ یہ سب انتقامی سوچیں تھیں۔ وہ سب کے سو جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے خیمے کا پردہ اٹھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ اسے سرگوشی سنائی دی، باربرا چلے جاؤ مارٹن۔ باربرا نے غم و غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن جانے کی بجائے خیمے کے اندر چلا گیا اور باربرا کے پاس جا بیٹھا۔ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارا یہ لیڈر میرینا کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے؟ اور کیا وہ تمہیں دل سے چاہتا رہا ہے؟ یہ سب بدماشی ہے۔ تم دل پر بوجھ ڈال کر اپنے فرائض سے لاپرواہ ہو گئی ہو۔ اگر سچی محبت کی خواہش مند ہو تو وہ میرے دل میں ہے۔ میں نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے؟ تم سراپا دھوکہ ہو، باربرا نے جل کر کہا۔ ہم سب دھوکہ ہیں۔ میں اپنے فرائض سے لاپرواہ نہیں ہوئی، میرا دل تو دنیا سے بھی اچاٹ ہو گیا ہے۔ ہم سب کو بچپن سے فریب کاری کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے کر انہیں صلیب کے مقابلے میں بیکار کر دیں، مگر ہم ایک دوسرے کو بھی فریب دیتے ہیں۔ ہم صلیب گلے میں لٹکا کر بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ جاسوسی اور تخریب کاری کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے لیڈر نے پہلے مجھے محبت کا جھانسا دیا۔ میرینا چونکہ زیادہ ہوشیار ہے اس لیے اس نے لیڈر پر قبضہ کر لیا۔ تم نے مجھ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا سارا گروہ بیکار واپس جا رہا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ ہم دو لڑکیاں نہ ہوتی تو تم مرد اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتے۔ عورت کا وجود مردوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کے درمیان اپنی تربیت یافتہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں، مارٹن نے کہا۔ ان کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام کو زوال آئے اور صلیب کی حکمرانی ہو۔ اس نے جھنجھلا کر بابرا کو اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اتنی پیاری رات کو ایسی خشک باتوں سے بے مزہ نہ کرو بابرا، آؤ باہر چلیں، دیکھو چاندنی کتنی حسین ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، بابرا نے کہا۔ میں ناکام ہو چکی ہوں، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، تم جاؤ۔ ایک روز تم میرے قدموں میں آ بیٹھو گی اور کہو گی مارٹن مجھے بچاؤ، دیکھو یہ لوگ مجھے کتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس وقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ اب بھی کتوں کے حوالے ہوں، باربرا نے حقارت سے کہا۔ میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ مارٹن غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔
وہ خیمے کا پردہ ہٹا کر اسے دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ مارٹن سو جائے۔ اسے معلوم تھا کہ سربراہ اور میرینا بہت دیر سے آئیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خیمے سے نکلی۔ وہ اٹھی نہیں، پاؤں پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو سرکتی گئی۔ آگے ذرا گہرائی تھی، اس میں اتر گئی۔ وہاں سے جھک کر چلتی چشمے کے پیچھے گئی اور دور کا چکر کاٹ کر اس خیمے کے قریب پہنچ گئی جس میں اسحاق ترک بے ہوش پڑا تھا۔ باربرا کو معلوم نہیں تھا کہ اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی خیمے کے اندر چلی گئی۔ دیا جل رہا تھا۔ اس نے اسحاق کو ہلایا مگر وہ نہ جاگا۔ اس کے سر کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو بدبخت، اس نے اسحاق کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ تم دھوکے میں آ گئے ہو، ہم سب جاسوس ہیں، تم قاہرہ نہیں پہنچ سکو گے، بیروت میں قید خانے کے تہہ خانے میں اذیت ناک موت مرو گے۔ اسحاق بے ہوش پڑا رہا جیسے مر گیا ہو۔ بابرا کو خیمے کے باہر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں مگر وہ گھبرائی نہیں۔ وہ تربیت یافتہ تھی۔ آوازیں قریب آ گئیں تو وہ بھی اسحاق کے پاس بیٹھی رہی۔ آوازیں خیمے تک پہنچ گئیں۔ ان میں ایک آواز میرینا کی تھی۔ وہ سربراہ کے ساتھ اپنے قیدی کو دیکھنے آئی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں، باربرا نے اسحاق سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا۔ ہم تمہیں ایسا گھوڑا دیں گے جو تمہیں 2 دنوں میں قاہرہ پہنچا دے گا۔ باربرا، اسے اپنے سربراہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھوم کے دیکھا، خیمے میں سربراہ اور میرینا کھڑے تھے۔ سربراہ نے کہا، تم اپنا فرض ابھی ادا نہیں کر سکو گی، اسے بے ہوش کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا شکار ہے باربرا، میرینا نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے میں سے کیسے راز نکالنا ہے۔ سربراہ اور میرینا ہنس پڑے۔ باربرا اس طنزیہ ہنسی کو سمجھ گئی، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، جاؤ سو جاؤ۔ سربراہ نے کہا۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ سربراہ نے اسحاق کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر میرینا کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ اسحاق ترک سلطان ایوبی کے لیے بڑی ہی اہم اطلاع لیے گہری بے ہوشی میں پڑا رہا۔ علی بن سفیان۔ قاہرہ میں سلطان ایوبی نے اپنی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا، ادھر سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ہلچل نہیں۔ میں تسلیم نہیں کر سکتا، اور میں یہ نہیں تسلیم کر سکتا کہ وہاں کوئی تبدیلی یا ہلچل ہو تو ہم تک اطلاع نہ پہنچے۔ علی بن سفیان نے کہا، وہاں ہمارے جو آدمی ہیں وہ معمولی سوجھ بوجھ والے نہیں۔ اسحاق ترک کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زمین کا سینہ چیر کر راز اور خبریں لانے والا آدمی ہے۔ باقی بھی اس جیسے ہوشیار اور عقل والے ہیں۔ صلیبی ان واقعات سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے جو اس طرف رونما ہو رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، بالڈوین اپنی فرنگی لشکر کے ساتھ حلب اور موصل کے ارد گرد موجود ہے، مگر الملک الصالح مر گیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اب حلب کا حکمران عز الدین ہے، وہ صلیبیوں کے ہاتھ آنے والا نہیں۔ علی، سلطان ایوبی نے قدر حیرت سے کہا، تم بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تم شاید اس خیال سے عز الدین کو پکا مسلمان سمجھتے ہو کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں اور میں نے اس کی مدد کے لیے اپنا منصوبہ بدل کر تل خالد پر حملہ کیا اور آرمینیوں سے ہتھیار ڈلوائے تھے، مگر میں اپنے مسلمان حکمرانوں اور عمرا پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ عز الدین ہمارا اتحادی ہو سکتا ہے، اس کے عمرا اور وزراء میں صلیبیوں کے بہی خواہ موجود ہیں۔ علی، تم نے دیکھا نہیں کہ مومن قسم کے حکمران بھی اپنے وزیروں اور مشیروں کے خوشامدانہ مشوروں کے جال میں آ کر مومن رہتے ہوئے بھی وطن اور قوم کو غلط فیصلوں سے تباہی کی کھائیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ میں مشیروں کے خلاف نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے دیا تھا کہ فیصلے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، مگر حکمران میں اتنی عقل ہونی چاہیے کہ مشورہ دینے والوں کی نیت اور کردار کو سمجھے۔ خوشامد حکمرانی کے نشے کو اور تیز کر دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حکمران خوشامد کی سریلی لوریوں سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے ذہن والا حکمران کتنا ہی غازی اور زاہد کیوں نہ ہو، قوم اور وطن کو لے ڈوبتا ہے۔ یہی خطرہ مجھے عز الدین کی طرف سے نظر آ رہا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے کہ محترمہ رضی خاتون نے یہ شادی صرف اس لیے قبول کی ہے کہ حلب اور موصل کی عمارتیں اور ان کی فوجیں ہماری اتحادی رہیں۔ اس خاتون کو شادی کی اور کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود مجھے شک ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور میرے شک کی وجہ یہ ہے کہ عز الدین صلیبیوں کے خطرے کی براہ راست زد میں ہے۔ وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی صلیبیوں کا درپردہ اتحادی بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کی اطلاع جلدی ملنی چاہیے۔ تم میری آنکھیں اور کان ہو علی، میں نے اندھیرے میں کبھی پیش قدمی نہیں کی۔ کچھ دن اور انتظار کر لیا جائے۔ علی بن سفیان نے مشورہ دیا۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، سلطان ایوبی نے کہا، تم جانتے ہو میں نے فوج کو تیاری کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ تمہارے سامنے کی بات ہے کہ میں دن رات فوج کو جنگی مشقیں کرا رہا ہوں۔ راز کی یہ بات بھی سن لو کہ میں حلب اور موصل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا ہدف اب بیروت ہوگا۔ میں اب دفاعی جنگ نہیں لڑوں گا۔ حلب وغیرہ کے علاقوں میں اپنی فوج لے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ان علاقوں کے دفاع کے لیے جا رہا ہوں۔
اب میرا انداز جارحانہ ہوگا۔ بیروت فرنگیوں کا دل ہے، ٹانگوں اور بازوؤں پر وار کرنے کی بجائے کیوں نہ ہم دشمن کے دل پر ایک ہی وار کر کے ختم کر دیں۔ اب میں قوم اور فوج کو جارحیت کی تربیت دے رہا ہوں۔ اپنے علاقوں میں لڑتے رہنے سے ہم بیت المقدس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ معلوم کرو علی، معلوم کرو وہاں سے ابھی تک کوئی اطلاع کیوں نہیں آئی۔ مجھے 2 راز درکار ہیں، ایک یہ کہ بیروت میں فرنگی فوج کی سرگرمیاں کیا ہیں اور حلب میں عز الدین کی نیت کیا ہے۔ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ بیروت میں اسحاق ترک ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ وہ خود نہ آیا تو کسی اور کو بھیج دے گا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں یہاں سے کسی کو روانہ کر دیتا ہوں، میں زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا علی، سلطان ایوبی نے کہا۔ یہاں سے کسی کو روانہ کرو گے، وہ جائے گا، وہاں کے حالات معلوم کرے گا اور واپس آئے گا۔ اس میں کم از کم 3 مہینے لگ جائیں گے۔ میں چند دنوں تک فوج کو کوچ کا حکم دے دوں گا۔ تو پھر آپ اندھیرے میں پیش قدمی کریں گے؟ علی نے پوچھا۔ چھاپہ ماروں کو ہراول سے بہت آگے اور پھیلا کر رکھوں گا، ایوبی نے کہا۔ میں اللہ کے حکم سے اللہ کی سرزمین کی آبرو کی خاطر جا رہا ہوں۔ میں اپنی سلامتی کے لیے مصر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ اپریل 1182 عیسوی کے دن تھے جب سلطان ایوبی اور علی بن سفیان اپنے ان جاسوسوں میں سے کسی کا انتظار بے تابی سے کر رہے تھے جو انہوں نے صلیبیوں کے مقبوضہ مسلمان علاقوں اور حلب وغیرہ میں بھیج رکھے تھے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس سے 2 ماہ قبل نور الدین زنگی مرحوم کا بیٹا الملک الصالح جو والی حلب بن کر سلطان ایوبی کے خلاف ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ساتھ جنگ نہ کرنے اور اس کا اتحادی رہنے کے معاہدے کے باوجود وہ درپردہ صلیبیوں کا حواری رہا تھا۔ اس کی موت صلیبیوں اور سلطان ایوبی کے لیے بہت اہم واقعہ تھا۔ الملک الصالح نے مرنے سے پہلے عز الدین مسعود کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی اہم تھا اور سب سے زیادہ اہم واقعہ یہ ہوا تھا کہ عز الدین کی خواہش کے مطابق نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ یعنی الملک الصالح کی ماں رضی خاتون نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون شادی کی خاطر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے اس تک عز الدین کا پیغام لے کر اسے کہا تھا کہ یہ شادی دمشق اور حلب کی ہوگی۔ اس سے آئندہ خانہ جنگی کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مضبوط کیا جا سکے گا۔ رضی خاتون یہ کہہ کر رضامند ہو گئی تھیں کہ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں، میں عظمت اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قربانی دے دی اور عز الدین کے ساتھ شادی کر لی۔ حلب اور موصل کی عمارتوں پر بڑی مدت سے صلیبیوں کے اثرات کام کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں یہ عمارتیں سلطان ایوبی کے خلاف متحد ہو گئیں اور 3 سال مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوتی رہی۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ اب رضی خاتون نے عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تو صلیبیوں کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ رضی خاتون صلیبیوں کے سب سے بڑے دشمن زنگی کی بیوہ ہے، اس لیے وہ حلب اور موصل اور دیگر مسلمان علاقوں سے صلیب کے اثرات ختم کر دے گی۔ ادھر مصر میں سلطان ایوبی کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ صلیبی جنگی کارروائی کریں گے۔ سلطان نے یہ بھی سوچا تھا کہ عرب سے ان کی غیر حاضری سے صلیبی فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان ایوبی نے حالات کا اور آنے والے حالات کا بھی جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بیشتر اس کے صلیبی پیش قدمی کر کے حلب اور موصل کا محاصرہ کر لیں، وہ مصر سے برق رفتار پیش قدمی کریں اور بیروت کو محاصرے میں لے لیں۔ یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک فیصلہ تھا۔ بیروت کو محاصرے میں لینے کے لیے انہیں فوج دشمن کے علاقے میں سے گزار کر لے جانی تھی۔ راستے میں ہی تصادم کا خطرہ تھا۔ بہرحال سلطان ایوبی نے تمام خطروں کا جائزہ لے لیا تھا اور ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے جاسوسوں کی اطلاعات کے بغیر کم ہی کبھی پیش قدمی کی تھی، لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور تھا۔ انہیں سب سے زیادہ ضرورت اس اطلاع کی تھی کہ عز الدین کی نیت کیا ہے اور کیا رضی خاتون کا وہاں کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوس اناڑی نہیں تھے۔ راز حاصل کرنے اور قاہرہ تک پہنچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔